11ویں جماعت کے لیے اس سے پہلے ہم نے اس گلاب کا جو انشاء ہے گلاب انشاء ہے اس کا خلاصہ اور کچھ سوالات کیے تھے. آج کچھ اور سوالات کمپلیٹ کریں گے. تو ایک اور سوال ہے، گلاب کے فوائد کے بارے میں 100 الفاظ پر مشتمل مختصر مضمون لکھیے. 100 الفاظ لکھنا ہے. اب یہ بات یاد رکھنے کہ امتحان میں جب پوچھا جائے کہ 100 الفاظ تو ضروری نہیں کہ آپ 100 برابر لکھیں گے یا 99 کم سے کم لکھیں گے یا 101 لکھیں گے. تو یہ ایسا نہیں ہے. یہ بات دراصل یہ ہے کہ آپ کم سے کم اچھا مضمون لکھیں اور کم سے کم 90 الفاظ 85 الفاظ پہ لکھیں، اور اگر زیادہ بھی لکھ پائیں 110 تک جائیں، اس سے زیادہ ٹھیک نہیں، چونکہ ایگزام ممتحن وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ اس نے کتنا لکھا اور باقی پرچے بھی اس کو پھر دیکھنے ہوتے ہیں. تو یہ ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ اگر 10 الفاظ کم بھی پڑھیں یا 15 اس سے کم، لیکن اچھے ہونے چاہیے، جواب صحیح ہونا چاہیے. اور اگر 10 الفاظ زیادہ بھی ہو تب بھی ٹھیک ہے، لیکن صحیح ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ آپ بار بار دوہرا رہے ہیں چیزوں کو، یا آپ نے بس 10 جملوں میں کچھ چیزیں دہرائی ادھر ادھر سے ملا کے اور کچھ کلیئر نہیں ہو رہا ہے، کچھ اچھی چیزیں جو باقی ہے وہ نہیں. تو یہ بات یاد رکھنے، ڈرنا نہیں ہے، اچھا جواب لکھنا ہے. اگر 80 الفاظ پہ ہی مشتمل ہو ایگزام میں، کوشش ہونی چاہیے کہ 90-95 الفاظ پر ہو، یا اگر 100 بھی ہو 110 بھی، لیکن کوشش ہونی چاہیے کہ 85 سے اوپر الفاظ ہو اس میں، اور اچھا یہ جواب لکھ سکیں آپ، تاکہ نمبرات اچھے ملے. تو یہاں پہ گلاب کے فوائد: گلاب اپنی خوبصورت شکل اور من پسند خوشبو کی بنا پر پھولوں کا بادشاہ کہلاتا ہے. یہ آرائش و زیبائش کے کام آتا ہے. کسی خاص مہمان کا استقبال کرنا ہو تو گلابوں کے گلدستے پیش کیے جاتے ہیں. خوبصورت رنگوں اور من پسند خوشبوؤں کے علاوہ یہ بے بہا طبی فوائد کا حامل ہے. پہلے میں نے کچھ خوبیاں ہم نے پڑھی خلاصے میں بھی اور باقی سوالات میں بھی کہ خوشبو میں پھولوں کا بادشاہ ہے. آرائش زیبائش کے کام بھی آتا ہے. عورتوں کے بالوں میں لگاتی ہے، ہار بھی بناتی ہے. اس کا مہمان کا استقبال کرتے ہیں تو گلابوں کے گلدستے پیش کیے جاتے ہیں، گلابوں گلباری کی جاتی ہے. خوبصورت رنگوں اور من پسند خوشبوؤں کے علاوہ یہ بے بہا طبی فوائد کا حامل ہے. تو رنگ بھی خوبصورت ہوتے ہیں اور من پسند خوشبوئیں بھی ہوتی ہیں اس کی بہت ساری. اس کے استعمال سے دل دماغ قوی اور ارواح کو تقویت ملتی ہے. تو دل دماغ جو ہے قوی ہو جاتا ہے اور ارواح جو کو تقویت ملتی ہے، اور جسم یا جو ارواح ہوتی ہے سونگنے کی یا باقی اس کو تقویت ملتی ہے. تو طبی فائدے ہوتے ہیں اس کے، یا اگر کھائیں گے اس کو یا قہوے میں یا باقی چیزوں میں ملائیں گے اس کا رس یا عرق تو وہ فائدے مند ہے صحت کے لیے. فرحت اور لطافت پہنچاتا ہے. گلاب کے فوائد ایسے عظیم الشان ہیں کہ اس کا پینا اور کھانا تو ایک طرف، صرف گلاب کو سونگنے سے ہی دل کی دھڑکن میں نظم پیدا ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ گلاب کے فوائد ایسے ہیں کہ اس کا سونگنا بھی دل کے لیے فرحت بخش محسوس ہوتا ہے. سونگنے میں ہی وہ مزہ آتا ہے. اس کو سونگنے سے دماغ کو بیداری اور قرار حاصل ہوتا ہے. بے شک بے ہوشی کی حالت میں اگر اصلی اور خالص گلاب کے عطر کو دیگر ادویات کے ساتھ ملا کر حکمہ مریض کو سنگائے تو متاثرہ شخص کو فوراً ہوش آ جاتا ہے. تو بے ہوش اگر کوئی شخص ہوگا، اگر اس کو مریض کو سنگائے گلاب کا عطر ملا کے حکیم، تو بہت جلد وہ مریض ہوش میں آ جاتا ہے. گلاب کے پھول کا استعمال ہر طرح سے دل، پھیپھڑے، معدہ، جگر، گردوں، آنتوں اور رحم کو قوت دیتا ہے. تو پھیپھڑوں، معدہ، جگر، گردوں، آنتوں، اور اس کو یہ بہت فائدہ دیتا ہے. معدے اور جگر کے سدے دور کرتا ہے. اپنی تمام تر طبی افادت کے پیش نظر سے مختلف صورتوں میں بطور شربت، گولیاں، معجون، عطر و عرق استعمال کیا جاتا ہے. بیشتر فوائد اس کے ہوتے ہیں. اور طبی افادت کے پیش نظر معجون، عطر و عرق استعمال کیا جاتا ہے. تو اس کا معجون بھی کیا جاتا ہے، عطر بھی نکالا جاتا ہے. اور ایک سوال، عطری جہانگیری سے کیا مراد ہے؟ عطری جہانگیری، اس کا جواب کہا جاتا ہے کہ غسل کرنے کی نہر میں پڑے ہوئے گلاب سورج کی تمازت سے اتنے گرم ہوئے کہ ان سے کچھ بوندیں نکل کر پانی پر تیرنے لگی. ان بوندوں کو جمع کر کے عطر کے طور پر استعمال کیا گیا. اس عطر کا نام عطری جہانگیری پڑا.
تو غسل کرنے کی نہر میں پڑے ہوئے گلاب سورج کی طرح اتنے گرم ہوئے کہ ان سے کچھ بوندیں نکل کر پانی پر تیرنے لگی. تو یہ ایک کہاوت ہے کہ گلاب کے پتے جو پانی پر گر گئے تھے پہلے زمانے میں جو غسل کی نہر ہوتی تھی تو پھر وہ جمع کر کے عطر کے طور پر استعمال کیا گیا. ان کو جمع کیا گیا, تیرنے لگی جو بوندیں, ان بوندوں کو جمع کر عطر کے طور پر استعمال, اس کو عطر جہانگیری کے نام سے جانتے ہیں. مختصر جواب طلب سوالات. ارک گلاب سب سے پہلے کس نے کشید کیا؟ ارک گلاب سب سے پہلے ابو علی سینا نے کشید کیا, جو آپ اپنے مضمون میں بھی پڑھیں گے, جو آپ انشاء آپ کے سیلبس میں ہے, انشاء. گلاب کے ارک اور تیل کی اہمیت کیا ہے؟ گلاب کے ارک اور تیل کی طبی اہمیت ہے, خوشبو اور دوائی کے طور پر استعمال ہوتے ہیں. پہلی بار عطر گلاب کس نے بنایا؟ پہلی بار عطر غلام حکیم رازی نے بنایا. دنیا کے کن ممالک میں گلاب کو قومی پھول مانا جاتا ہے؟ تو دنیا کے جو مختلف گلاب کا پھول ترکی, اٹلی, بلغاریہ, انگلینڈ, عراق, ایران وغیرہ میں قومی پھول تصور کیا جاتا ہے. ہندوستان کا لوٹس قومی پھول ہے. اپنے جو کنول جس کو کہتے ہیں اپنے جملوں میں استعمال کیجئے. انکشاف, چاند پر پانی کی موجود کا انکشاف ہوا ہے. موجودگی کا, یہاں پہ موجودگی ہونا چاہیے, جو آپ خود لکھیں گے. موجودگی کا انکشاف ہوا ہے چاند پر. انکشاف ہو ظاہر ہونا یا پردہ فاش ہونا, تو ایسی چیزیں آپ انکشاف کرتے, کسی راز کا انکشاف ہونا یا باقی جو کسی چیز کا انکشاف ہونا, کسی خبر کا. سما جانا, گلاب کا نام سن کر ہی ایک حسین منظر آنکھوں میں سما جاتا ہے. سما جانا, وہ سامنے آنا یا بس. استحصال, انگریزی نے ہندوستان کے ذخائر کا بے تحاشا استعمال کیا. انگریزوں نے, یہاں پہ ہونا چاہیے, یہاں پہ کچھ جملے غلط لکھے انہوں نے املا, تو آپ خود اس کو ٹھیک کریں. انگریزوں نے ہندوستان کے ذخائر کا بے تحاشا استعمال کیا ہے. بے تحاشا, تحاشا نہیں بلکہ بے تحاشا استحصال کیا ہے. مقدس, قرآن دنیا کی مقدس ترین کتاب ہے. قرآن دنیا کی, ہمیں تو پتا ہے کہ مقدس ترین ہے, لیکن آپ اس کو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں, قرآن ایک مقدس کتاب ہے, بس اتنا کافی ہے. افادت, باندھ بنا کر دریا کی افادت بڑھائی جا سکتی ہے, تو یہ بھی لکھ سکتے ہیں باندھ بنا کر. اور باقی افادت بھی آپ لفظ استعمال کر سکتے ہیں کہ اس چیز کی بہت بڑی افادت ہے, یا تیل کی اس وقت بڑی افادت ہے. مختصر ترین جواب طلب سوالات. گلستان کس شاعر نے لکھی ہے؟ جواب سعدی کی. میر تقی نے کس زبان میں شعر تخلیق کیا ہے؟ اردو زبان میں. کس شہر کو گلابوں کا شہر کہا جاتا ہے؟ گلابوں کا شہر ونسر کو کہتے ہیں. یہ شہر کینیڈا کے صوبے اونٹاریو کے جنوب مغربی حصے میں واقع ہے. ملٹن کس زبان کا شاعر تھا؟ انگریزی زبان کا شاعر تھا. کالا گلاب پہلی بار کس نے اگایا تھا؟ مغل بادشاہ جہاں کی بیٹی جہاں آرا نے کالا گلاب پہلے اگایا تھا. تو یہ کمپلیٹ ہوئے گلاب کے سوالات اس لیکچر میں. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں کسی دوسرے موضوع پر بات کریں گے, کسی دوسرے سبق پہ. شکریہ.